سوائے اس کے کہ کسی کے دل میں اگر بغض علی ہے تو اس کا پھر کوئی علاج نہیں۔ اس کا جان عزیز اسی علی کے وارث کا نام ہے حسین ابن علی، وہی حسین۔ آج 2 محرم مکمل ہو چکی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینے کا مسافر کربلا پہنچ چکا۔ میں نے آپ کو زحمت دی، آپ کا وقت دیا، مگر دائرے کے مسائل کے بعد میں مجھے بیان کرنا ہے۔ کربلا آمد ہوئی ہے حسین ابن علی کی، اور کس طرح سے رسول کا علم علی تک پہنچا، علی کا علم حسن اور حسین تک پہنچا۔ حسین جانتے ہیں کہ وعدہ گاہ کہاں ہے، مگر ظاہر ہے کہ اسباب ظاہری کے تحت اپنے ساتھیوں کو بھی متوجہ کرنا ہے، بتانا ہے۔ جب پہنچے ہیں کربلا تو رہوار نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ آپ انصاف سے مجھے بتائیے، جب رہوار کو معلوم ہے تو کیا حسین کو نہیں معلوم؟ رہوار نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابو الفضل عباس آئے، کہا کہ آقا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ جانور، یہ رہوار خستگی کا شکار ہے، تھک گیا ہے، میں مرکب تبدیل کرتا ہوں، سواری کا دوسرا جانور لایا گیا، حسین ابن علی اس پر سوار ہوئے، مگر اس رہوار نے بھی آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ میں دیکھ رہا تھا، آج ہی دیکھ رہا تھا، عربی مقتل کے اندر بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ 7 سواری کے جانور تبدیل کیے گئے، مگر کوئی ایک رہوار بھی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ اور اس موقع پر حسین ابن علی نے کہا کہ بھیا عباس ایک کام تو کرو، تو ذرا یہاں پر اگر آس پاس قریب میں کوئی بستی موجود ہے تو ان کے افراد کو بلانا۔ حضرت ابو الفضل عباس کہتے ہیں مسد و چشم گئے اور بنی اسد کے کچھ نمائندہ افراد لے کر آئے۔ بنی اسد کے افراد خوش کہ ہم فرزند رسول کے کسی کام آ سکیں۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ لیے، جی آقا حکم فرمائیے۔ کہا کہ بس سوال اتنا کرنا ہے کہ کیا اس زمین کا نام مجھے بتاؤ گے، کیا ہے؟ ایک نے کہا مولا یقال لہا غازریہ، اس کا ایک نام غازریہ ہے۔ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، غازریہ اس کا نام ہے، مگر کیا اور بھی کوئی نام ہے؟ دوسرے نے کہا یقال لہا شاط الفرات، مولا اس کا ایک نام شط فرات۔ کہا کہ درست، یہ بھی ایک نام ہوگا، مگر کوئی اور نام بھی ہے؟ کسی نے کہا یقال لہا نینوا، کہ آقا اس کا ایک نام نینوا ہے۔ مگر حسین کہتے ہیں کہ بھائی کوئی اور نام بھی ہوگا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ حسین کس نام کی تلاش میں؟ وہ لوگ کہنے لگے کہ مولا یہ وہ نام ہے کہ جو ہمیں معلوم ہے، ان کے علاوہ کوئی اور نام ہمارے حافظے میں نہیں ہے۔ کہا کہ جاؤ جا کر معلوم کر کے آؤ، ہو سکتا ہے تمہارے خاندان کے کسی بزرگ کو کوئی اور نام بھی یاد ہو۔ کہا کہ ہاں ایک بزرگ ہے، مگر وہ خود سے تو آ بھی نہیں سکتا، ہم جا کر اسے لے کر آتے ہیں۔ گئے اور اس مرد بزرگ کو وہ لے کر آئے، اٹھا کر لے کر آئے، اور اس نے اپنے بوڑھے ہاتھوں کو، کانپتے ہوئے ہاتھوں کو جوڑا اور کہا فرزند رسول فرمائیے کیا عمل ہے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہ یہ نام تو تمہارے قبیلے والوں نے بتائے کہ اس سرزمین کو غازریہ کہتے ہیں، نینوا کہتے ہیں، شط فرات کہتے ہیں، یہ بتاؤ کوئی اور نام بھی ہے؟ اس نے اپنے ذہن پر زور دیا اور کہنے لگا یقال لہا کربلا۔ اللہ مولا اس کا ایک نام کرب و بلا بھی ہے۔ اور حسین کہتے ہیں ارض و کرب و بلا، ہاں بے شک یہی وہ زمین ہے کہ جس کا نام کرب و بلا ہے، اسی کی ہمیں تلاش ہے، اسی کی ہمیں تلاش ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہمارے خیمے لگائے جائیں گے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہمارا سامان لوٹا جائے گا، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہماری حد کی حرمت ہوگی، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہمارا خون بہایا جائے گا۔ جیسے ہی عباس علمدار نے سنا کہ یہاں پر خیمے لگائے جائیں گے، خیموں کے لگانے کا حکم دے دیا گیا۔ خیمے لگائے گئے، جناب زینب اپنی سواری سے زمین کربلا پر تشریف لائی اور اس خیمے کے اندر داخل ہوئی۔ جناب زینب خیمے میں داخل ہوئی، کچھ احساس کیا اور کہنے لگی اماں فضہ ذرا ادھر آئیے، کبھی بھی فرمائیے کیا حکم ہے؟ کہتا نا میرے بھائی کو تو بلائیے گا، حسین کو ذرا بلائیے گا۔ حسین باہر گفتگو کر رہے ہیں بنی اسد کے لوگوں سے، مگر جیسے ہی جناب زینب کا پیغام پہنچا فوراً آئے، زینب نے بلایا ہے، خیمے کے اندر داخل ہوئے اور کہنے لگے ہاں زینب کیا کوئی خاص بات؟ کہا بھیا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی اور جگہ جا کر قیام کریں؟ کہا کیوں، کیا وجہ ہے؟
کہا کہ بھیا بات اتنی سی ہے کہ جب سے میں اس زمین پر اتری ہوں اور خیمے میں داخل ہوئی ہوں میرا دل بے چین ہو رہا ہے، مضطرب ہو رہا ہے، اور بھیا میں کسی بیوی کے رونے کی آواز میں سن رہا ہوں۔ بھیا وہ آواز کچھ جانی پہچانی سی لگ رہی ہے، میرا دل بڑا بے قرار ہے۔ حسین مظلوم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے زینب پہچانا نہیں، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ ماں فاطمہ زہرا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، یہ ماں فاطمہ زہرا کے رونے کی آواز ہے۔ جناب زینب کہتی ہے بھیا اماں گریہ کیوں کر رہی ہیں؟ کہا زینب اب تک نہیں پہچانا، یہ وہی زمین ہے کہ جہاں پر تمہارے بھائی حسین کا خون بہایا جائے گا۔ یہ شہادت سے پہلے میری ماں میرا مرثیہ پڑھ رہی ہے، میرا ماتم کر رہی ہے۔ جناب زینب یہ جملے سن کر کیا کیفیت ہوئی وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اگر حسین خیمے سے باہر آئے، بنی اسد کے لوگ منتظر، اور اب حسین ابن علی کہتے ہیں اے بنی اسد کے لوگوں، ہم اس زمین کو تم سے خریدنا چاہتے ہیں۔ بنی اسد والوں نے ہاتھ جوڑ لیا، کہا مولا آپ اگر یہاں قیام کرنا چاہتے ہیں تو اسے اپنی زمین سمجھے، جتنے دن آپ رکنا چاہیں ہمارے مہمان ہوئیے۔ کہا کہ نہیں بنی اسد والوں، چند دنوں کی بات نہیں ہے، اب تو ہمیں قیامت تک اسی زمین پر رہنا، اب تو یہ معاملہ قیامت تک رہنا۔ قیمت بتاؤ، ہم تم سے اس زمین کو خریدنا چاہتے ہیں۔ قیمت طے ہوئی، حسین ابن علی نے زمین کربلا خریدی، اور اب حسین کہتے ہیں اے بنی اسد والوں، یہ زمین خریدنے کے بعد میں تمہیں کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، اگر تم چند شرطوں کو قبول کر لو تو میں یہ زمین تمہیں کو واپس ہبہ کرنا چاہتا ہوں، ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور عزیزان اب جو حسین ابن علی نے کہا ہے نا، ایک عزادار اور ایک زائر حسین کی کیا قدر و منزلت سمجھ میں آتی ہے۔ حسین نے کربلا پہنچنے کے بعد اکبر کو یاد نہیں کیا ہے، عباس کو یاد نہیں کیا ہے، قاسم کو یاد نہیں کیا ہے، آپ کو یاد کیا ہے، اپنے عزاداروں کو یاد کیا ہے، اپنے زائروں کو یاد کیا ہے۔ بنی اسد والے کہتے ہیں مولا ہم ہر شرط پوری کریں گے۔ کہا کہ بھائی پہلی شرط یہ ہے کہ جب ہم یہاں پر شہید ہو جائیں گے تو بعد میں ہمارے زائر آئیں گے اور پوچھتے ہوں گے کہ حسین ابن علی کی قبر کہاں پر ہے۔ دیکھو ہمارا زائر بڑا تھکا ہوا آئے گا، بہت شکستہ ہوگا، بہت خستہ ہوگا۔ دو کام کرنا، ایک تو یہ بتا دینا کہ حسین کی قبر یہاں پر ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ذرا اسے 3 دن کے لیے اپنا مہمان بنا۔ اجرکم اللہ، ہمارے ظاہر کی خدمت کرنا، 3 دن تک اسے اپنا مہمان بنانا۔ بنی اسد والوں نے وعدہ کیا مولا ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے ظاہر کی خدمت کریں گے۔ کہا کہ اگلی شرط یہ ہے کہ دیکھو جب ہمارے بے گور و کفن لاشیں یہاں پڑے ہوں گے، یہ فوج اشکیا یہاں سے چلی جائے تو وعدہ کرو کہ تم آؤ گے اور ہمارے لاشوں کو دفن کر دو گے۔ بنی اسد کے لوگوں نے اپنے سر جھکائے، اپنے چہرے نیچے کیے اور کہنے لگے کہ مولا ہم وعدہ کرتے ہیں ہم آپ کے لاشوں کو دفن کریں گے۔ بنی اسد والے جانے لگے، جب جا رہے تھے تو حسین ابن علی کہتے ہیں اے بنی اسد والوں کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا ہم نے وعدہ کر لیا، ہم اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ کہا کہ ہاں جاؤ اپنے گھروں کو، مگر ایک کام تو کرو، ذرا اپنے گھر کی خواتین کو تو بھیجنا، میں تمہارے گھر کی بیویوں سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بنی اسد والے گئے اور گھر کی خواتین کو یہ کہا کہ مولا حسین نے تمہیں یاد کیا ہے۔ وہ بیویاں اپنی چادریں سنبھالتے ہوئے، اپنے حجاب درست کرتے ہوئے حیرت زدہ کہ ارے ہم بھی اس قابل ہو گئے کہ فرزند رسول کی کوئی خدمت کر سکیں۔ وہ آئیں حسین ابن علی کی خدمت میں، ہاتھوں کو جوڑا اور کہا مولا ہم کوئی خدمت کرنے کے قابل ہیں۔ کہا کہ بس اتنا وعدہ کرو، دیکھو یاد رکھنا جس طرح سے تم ہو نا، میرے گھر میں بھی خواتین ہیں، میری بہن کا نام زینب ہے، میری ایک بہن کا نام ام کلثوم ہے، میری ازواج میں لیلا اور رباب ہے، ذرا ایک کام تو کرنا، ان کا خیال کرتے ہوئے، ان کا لحاظ کرتے ہوئے ایک وعدہ کرو کہ اگر تمہارے مرد ڈرنے کی وجہ سے، خوفزدہ ہونے کی وجہ سے ہمارے لاشوں کو دفن نہ کریں تو ایک کام تو کرنا، جب فرات کے قریب آؤ پانی بھرنے کے بہانے ہمارے لاشوں کے اوپر ایک ایک مٹھی خاک ڈال دینا۔ اجرکم اللہ۔ بنی اسد کی عورتوں نے وعدہ کیا اور جانے لگی، اور جب جا رہی تھی تو حسین کہتے ہیں اے بیویوں ذرا ایک کام تو کرنا، اپنے بچوں کو تو ذرا بھیج دینا۔
بنی اسد کی عورتیں سمجھ نہیں پائیں مگر گئیں اور بچوں کو تیار کیا. اے بچوں جاؤ تمہارے نصیب کھل گئے, آج فرزند رسول نے تمہیں یاد کیا ہے, شاید کوئی خدمت تمہارے سپرد کرنا چاہتے ہیں. وہ ننھے ننھے بچے آئے, حسین ابن علی کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے, اپنے چہروں کو بلند کیا, اپنے ہاتھوں کو جوڑا اور کہا فرزند رسول ہم بھی آپ کی کوئی خدمت کر سکتے ہیں. حسین کہتے ہیں دیکھو جس طرح سے تم ہو نا میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میری ایک بیٹی کا نام سکینہ ہے, میرا بھی ایک 6 ماہ کا لال علی اصغر ہے, ذرا اس کو اپنے ذہن میں رکھنا اور پھر اس کے بعد وعدہ کرو اگر تمہارے ماں باپ یزیدی لشکر کے خوف سے ہمیں دفن کرنے کے لیے نہ آئے تو تم وعدہ کرو کہ کھیلنے کے بہانے کربلا کے ریگدار میں آؤ گے اور ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پر ڈال دو گے. ان بچوں کے آنسو ہیں کہ رکتے نہیں ہیں, بے اختیار گریہ کرنے لگے مگر وعدہ کیا مولا ہم وعدہ کرتے ہیں ہم آپ کے لاشوں کو دفن کریں گے. مگر میں ہاتھ جوڑ کر سید سجاد سے کہوں اے مولا سجاد یہ حسین کو اتنا تکلف کرنے کی ضرورت کیا ہے, جس کا جوان بیٹا موجود ہو کیا وہ آگے بڑھ کر اپنے باپ کو نہیں دفنائے گا؟ سجاد آنسوؤں کے ساتھ کہیں گے ارے سوال کرنے والے 11 محرم کو آ کر دیکھ تو لے, جس سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہو, پیروں میں بیڑیاں ہو, گلے میں توکے خاردار ہو, وہ اپنے بوڑھے باپ کو دفن کرے تو کیسے, اس کے لاشے کو دفنائے تو وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامُ الْقَلَبِ يَنْقَلِبُونَ.